کو دیکھنے والا مجدہ پا جاتا ہے کہ جو میرے روضے کو دیکھ لے میرے اوپر اس کی شفاعت واجب ہو گئی، وہ جنتی ہو گیا۔ تو روضے کو دیکھنے کے بعد جنتی ہو سکتا ہے، اور جو روبرو جو ہے روح ودھا کی زیارت کی ہو، ماتھے کی نظر سے ما ساغل بصر والی نگاہوں کا مطالعہ کیا ہو، واللیل والے زلفوں کو دیکھا ہو، ودھا والے چہرے کو دیکھا ہو، علم نشرح والے سینے کو دیکھا ہو، مسلمانوں اس کی جنتی ہونے میں کیا شک ہے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت کی بات ہے، اور یہی تک بات نہیں ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے نبی سے کتنا عشق رکھتے تھے، کتنا عشق رکھتے تھے۔ اگر ان کے داستان محبت کو اگر وقت گردانی کی جائے تو یقین مانو انسان کا سینہ عشق رسول میں لبریز ہو کر محمد کا مدینہ بن جائے گا۔ اے مسلمانوں، وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حیات ہے۔ بس ایک بات اور سن لیں، بات آ گئی ہے سننے کی۔ مکہ المکرمہ سے قریش نے، اہل قریش نے ایک صحابی ہیں ابھی ایمان نہیں لائے، جن کا نام حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی ایمان نہیں لائے۔ لڑائی کے لیے مدینہ پہ چڑھائی ہونے والی ہے، کفار مکہ نے کہا پہلے پتہ لگایا جائے کتنے لوگ ہیں رسول سے محبت کیسی کرتے ہیں، ان کا عشق کیسا ہے اپنے رسول سے، کیا یقیناً وہ لوگ اپنے نبی پر جان دینے کے لیے تیار ہیں، کیا یقیناً وہ اپنے گھر بار کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، کیا قیمتی جان کو قربان کر دیں گے، کیا اپنے بچوں کو یتیم کر دیں گے، کیا اپنے بیوی کو بیوہ کر دیں گے، کیا اپنے ماں باپ کے عصائے گیری کو توڑ کر رکھ دیں گے۔ حقیقت میں اس کا پتہ لگایا جائے کہ اہل مدینہ جو ایمان والے ہیں ان سے لڑائی کرنے سے پہلے دیکھا جائے کہ ان کی محبت کیسی ہے رسول اعظم سے۔ اہل قریش نے عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ شریف بھیجا، ابھی وہ ایمان نہیں لائے، آئے مدینہ شریف پہنچے، ڈائریکٹ مسجد نبوی شریف پر پہنچے، ایسے وقت میں پہنچتے ہیں جبکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز کے لیے وضو فرما رہے تھے۔ صحابہ حلقہ بنا کر جو ہے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں۔ عروہ بن مسعود پہنچتے ہیں، صحابہ کے مقام، ان کے مچلنے، ان کے انداز محبت کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے۔ عروہ بن مسعود نے کیا دیکھا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنا رہے ہیں، وضو کا قطرہ، وضو کے پانی کا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے تو ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرنے پاتا ہے، ہر صحابی اپنا چلو پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے، اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے، اور جلدی سے کوئی صحابی کوئی پی لے رہا ہے، کوئی چہرے پہ مس کر رہا ہے، کوئی بدن پہ لگا رہا ہے، کوئی جسم پہ لگا رہا ہے، اور یہاں تک بات ہے میرے آقا اپنے ناک سے ریٹ کو نکالتے ہیں، خکھار کو نکالتے ہیں، زمین پر جب میرے آقا تھوکتے ہیں تو صحابہ اسے بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، بلکہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریٹ اور خکھار شریف کو جو ہے اپنے ہاتھوں میں لے کر، چلو میں لے کر اپنے چہرے پر مس کر لے رہے ہیں، مل رہے ہیں، مس کر لے رہے ہیں، اور جو صحابی نہیں پا رہے ہیں، جس صحابی کو نہیں ملتا ہے، وہ کسی صحابی کے تر ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے لگا دیتے ہیں، اور اسی تر ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے چھو کر اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں، اپنے بدن پہ مل لیتے ہیں۔ یہ مقام، یہ مچلنا، یہ معاملہ دیکھا جب عروہ بن مسعود نے تو فوراً الٹے قدم واپس ہو گئے، فوراً الٹے قدم واپس ہو گئے، کچھ بھی نہیں کہا، میں کس لیے آیا ہوں، کیا دیکھنے آیا ہوں، بس ایک طریقہ دیکھا، رسول وضو فرما رہے ہیں، صحابہ وضو کا قطرہ، وضو کے قطرے، پانی کا قطرہ جو زمین پہ گرتا ہے گرنے نہیں دے رہے ہیں، اپنے دامن میں لے رہے ہیں، اپنے چلو نہیں لے رہے ہیں، کوئی صحابی مشک میں پی رہا ہے، کوئی صحابی سر پہ رکھ رہا ہے، کوئی صحابی چہرے پہ لگا رہا ہے، کوئی صحابی جو ہے اپنے کپڑے میں لگا رہا ہے، بدن میں مس کر رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ رحمت عالم کے جو ہے مقدس نور والے بدن سے لگ کر یہ پانی بھی نور والا بن گیا۔
گیا ہے, نور والے کے بدن سے جو پانی ٹچ ہو جائے وہ نور والا ہو گیا ہے. اس پانی کا جب اتنا ادب و احترام ہے, اس پانی کی جب اتنی قدر ہے, اس پانی کی مقام کو جب اتنا زیادہ صحابہ دے رہے ہیں, تو اے مسلمانوں آپ اندازہ لگائیں کیا صحابہ کرام اپنے نبی کے جسم اطہر سے خون گرنا پسند فرمائیں گے, ان کے جسم پہ تیر لگنا پسند فرمائیں گے, ان کے جسم پہ کفار مشرکین کے جو ہے بار کو لگنا پسند فرمائیں گے؟ اور وہ پھر مسعود فوراً پلٹ گئے. جا کر جب مکہ پہنچتے ہیں, وہ کفار مکہ نے, اہل قریش نے پوچھا اور وہ پھر مسعود کون سی خبر لے کر آئے ہو, کیا تم نے دیکھا وہاں, کیسا ماحول تم نے پایا؟ اور وہ پھر مسعود کے آنکھوں میں آنسو ہے, ایمان تو نہیں لایا تھا, کلمہ تو نہیں پڑھا تھا, مگر رسول اعظم کے مقدس چہرے کو دیکھا اس نے, رسول اعظم کے مچلتے ہوئے صحابہ کے حوصلوں کو اس نے دیکھا, دل مچل رہا ہے ہم بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں, ہم بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں. یا رسول اللہ, آپ حضرت عروہ بن مسعود مکہ پہنچتے ہیں, کفار و مشرکین نے پوچھا عروہ بن مسعود کون سی خبر لے کر آئے ہو, کیا تم نے مدینہ میں دیکھا, رسول کے صحابہ کو کیسا تم نے پایا؟ تو عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے سلاطین کے درباروں کو دیکھا, ہم نے قیصر و کسریٰ کے دربار میں حاضری دی ہے, ہم نے بڑے بڑے سلاطین کے درباروں کو میں نے دیکھا ہے, مگر کسی بادشاہ کا یہ مقام نہیں ہے کہ اس کا وزیر اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے. رعایا کی بات چھوڑ دیجئے, میں نے آج تک کسی بادشاہ کو ایسا معاملہ نہیں دیکھا ہے جیسا معاملہ رسول اعظم کے جو ہے غلاموں کو, ان کے صحابہ کو ان کے ساتھ میں نے کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور عروہ بن مسعود سے بھی کہہ رہے تھے, تو اہل مکہ نے, اہل قریش نے کہا کون سا معاملہ تم نے دیکھا ہے, بتاؤ تو صحیح. سلاطینوں کے دربار میں نہیں دیکھا, بڑے بڑے جو ہے قیصر و کسریٰ کے دربار میں نہیں دیکھا, آپ وہاں دیکھ کر کیا آئے ہو؟ تو عروہ بن مسعود نے کہا میں نے دیکھا ہے, اور اسی بات سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ رسول اعظم وضو بنا رہے ہیں, وضو کا پانی جب گرتا ہے, بدن سے جو پانی کے قطرے گرتے ہیں, رسول کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہر صحابی کا ہاتھ چلو بنا ہوا ہے, اور اپنے اپنے چلو میں رسول اعظم کے گرے ہوئے بدن سے لگے ہوئے پانی کے قطرات کو زمین پر نہ گرنے دیتے ہیں, چلو میں لے کر محبت میں پی رہے ہیں, بدن پہ لگا رہے ہیں, چہرے پہ مس کر رہے ہیں. میں نے یہی سے فیصلہ کر دیا کہ عروہ بن مسعود لوٹ چلو, تم اس نبی سے مقابلہ کرنے جا رہے ہو جس کے غلاموں کا یہ عالم ہے, جس کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے ہیں, تو اس رسول کا خون کیسے وہ گرنے دیں گے؟ اس رسول کے اوپر جو ہے تیریں کیسے لگنا وہ برداشت کریں گے؟ تم لوٹ چلو, میں نے یہ دیکھا ہے, میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. اہل قریش نے کہا تو پھر اس رسول سے لڑنا بڑا مشکل کام ہے. عروہ بن مسعود نے کہا میں نے جہاں تک اندازہ لگایا, میرا خیال خام نہیں بلکہ میرا خیال تام یہی ہے کہ اس رسول سے بغاوت نہ کی جائے, بلکہ اس رسول سے محبت کی جائے, ان کا کلمہ پڑھ کر ان کے دامن رحمت میں جگہ لے لی جائے. لوگوں نے فوراً انکار کر دیا, مگر بات بڑی جو ہے طول ہے مسلمانوں, انشاءاللہ پھر کبھی بیان کر دیا جائے گا. عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ جب آتے ہیں تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھ پہ ہاتھ دے کر کلمہ پڑھ کر جو ہے دائرے اسلام میں داخلہ لے لیتے ہیں. اللہ اکبر, یہ میرے آقا کی محبت ہے. جو ایک بار رخ بدوحا کو دیکھ لے, اس حسین کا چہرہ دیکھ لے, جس حسین کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے یوسف عطا فرمائی ہے, اس مہجبی کو دیکھ لے جس مہجبی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مہجبینوں کو حسن عطا فرمایا ہے. جب اس رسول کا چہرہ کوئی عاشق دیکھ لیتا ہے تو واپس نہیں جاتا ہے, بلکہ رسول اعظم کے چہرے کو دیکھنے کے بعد, بددعا والے چہرے کا مطالعہ کرنے کے بعد, وہ رسول اعظم کے عشق کا گرفتار ہو جاتا ہے, ان کا سودائی بن جاتا ہے, ان کا محبت ان کا اسیر بن جاتا ہے. جب اسیر محبت ہے, اسیر رسول, اسیر حسن ہو جاتا ہے, تو نبی کا کلمہ پڑھ کر دائرے اسلام میں جگہ لے لیتا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں مسلمانوں, اس رسول کا یہ معاملہ ہے, اس رسول کو صحابہ نے دیکھا تو میرے آقا نے چھوٹے چھوٹے عمل میں جو ہے صحابہ کو جنت کی بشارت دیتی ہوئی نظر آئی. اے مسلمانوں, آج ہم رسول کو دیکھ تو نہیں رہے ہیں, مگر رسول کا بیان میرے نظر کے سامنے ہے, رسول کا طرز عمل میرے نظر کے سامنے ہے, رسول کا رفتار میرے نظر کے سامنے ہے, رسول کی رفتار میرے نظر کے سامنے ہے, رسول کا مکمل جو ہے حیات طیبہ ہمارے سامنے ہے, سیرت رسول ہمارے سامنے ہے. ہم رسول کو دیکھ تو نہیں سکتے ہیں, مگر کتابوں کے ذریعے علماء کی زبان سے سن کر رسول اعظم سے وہ محبت
کریں جو محبت اویس کرنی نے بغیر دیکھے کرن میں کیا تھا، تو وہ مقام ملا کہ میرے آقا جب معراج جا رہے ہیں تو عرش اعظم میں پہنچنے سے پہلے 7ویں آسمان پہ کسی کو کھراٹے کے ساتھ سوتا ہوا اگر پایا تو جبریل امین سے پوچھا یہ کون ہے جو اتنی بے باکی کے ساتھ سو رہا ہے؟ جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امتی میں سے ایک شخص ہے، ایک شہزادہ ہے جو کرم کا رہنے والا ہے، اس کا نام اویس ہے۔ میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آیا۔ آقا فرماتے ہیں اویس تم دنیا میں بھی کامیاب ہو، تم آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ یہ کامیابی جو تمہیں مل رہی ہے یہ تمہاری وجہ سے تمہارے عمل کے بنیاد پہ نہیں مل رہی ہے، تم نے ماں کی خدمت کی ہے، رسول کی محبت کی ہے، اس رسول کی محبت اور ماں کی خدمت میں یہ مقام رب تمہیں دے رہا ہے کہ تیرا نبی بعد میں آ رہا ہے۔